السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو جنت میں بنایا، لیکن انسان جنت میں نہیں بنایا گیا؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مٹی کے پتلے کے ذریعے جب ان کو بنا دیا تو بنایا کہیں اور بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں پسلے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق فرمائی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آپ غور کریں، کب پیدا فرمایا؟ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور بنائے گئے، ان کا پتلا تیار کیا گیا، پھر ان کو بنایا گیا، بنانے کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں رکھا۔ لیکن عورت جو ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے جنت میں ہی بنایا۔ اور چونکہ بنایا کیوں جنت میں، اس کی وجہ مفسران کرام دو قول بیان فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا کیا، اس لیے فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کھلے تو وہ جنت کی رنگ رانائیوں کو دیکھ لے، جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، جنت کی فضاؤں کو دیکھ لے، جنت کی خوشگوار ہواؤں کو دیکھ لے، اور جنت کو وہ اپنی نگاہوں سے اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کو دیکھ لے۔ چونکہ یہ عورت جب دنیا میں جائے گی تو اس کا بھی اپنا ایک گھر ہوگا، تاکہ یہ اپنے گھر کو جنت کی طرح سجا دے اور اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنا دے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ عورت جب شادی ہوتی ہے، اپنے گھر آتی ہے تو کہیں گھر میں کمکمے لگاتی ہے تو کہیں پہ جھالر لٹکاتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں اس لیے بنایا تاکہ وہ عورت جو ہے، وہ حضرت حوا جو ہے، وہ اس جنت میں اس کے جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لے، جنت کی رنگ رانائیوں کو دیکھ لے، تاکہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے گھر کو جنت نما سجا دے، جنت نما بنا دے۔ پہلی قول۔ دوسری قول مفسران کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت میں حور ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں حور کو رکھا ہے، تاکہ یہ جنت میں اس لیے بنایا تاکہ اس کی آنکھ کھلے تو یہ حوروں کو دیکھ لے اور دیکھ کر کے سمجھ جائے، حوروں کو دیکھ کر کے یہ پہچان جائے کہ حوروں کا سجنا سورنا، حوروں کا جو ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا، حوروں کو اپنے آپ کو صاف صفائی کے ساتھ رہنا، یہ دیکھ لے تاکہ عورت جو ہے دنیا میں جائے گی یہ بھی کسی مرد کی بیوی بنے گی، یہ بھی اسی طریقے سے حوروں کو دیکھ کر کے اپنے شوہر کے لیے سنگار کرنا سیکھ لے، اپنے شوہر کے لیے وہ عورت جو ہے کہ بننا اور سنورنا سیکھ لے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو جنت میں پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے عورت کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ جنت میں کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے تاکہ وہ جنت کی رنگینیوں، جنت کی بہاروں، جنت کی رانائیوں کو دیکھ لے اور اپنے گھر کو جنت جیسا ماحول اور جنت جیسا اپنے گھر کو سجا دے اور مزین کر دے۔